بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب میں اس وقت ایک سیاسی اور آئینی بحران کی صورتحال ہے، اور وزیر اعلیٰ پنجاب پرویز لائی صاحب جو ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ گورنر صاحب نے ان کو جو ڈی نوٹیفائی کیا وہ غیر آئینی تھا، اور گورنر صاحب کا خیال ہے کہ انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ آئین اور قانون کے مطابق کیا۔ اب اس صورتحال میں بہت سے لوگ بہت سی باتیں کر رہے ہیں، اور کچھ جو سیاسی صورتحال ہے وہ واضح نہیں ہے، کافی غیر واضح صورتحال ہے، اور اس میں بہت سے سوالات ہیں اور قوم ان سوالات کا جواب جاننا چاہتی ہے۔ تو آج ہم بہت سے جو اہم سوالات ہیں وہ صوبہ پنجاب کے آئینی سربراہ گورنر پنجاب جناب بلیغ الرحمان صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے اور ان سے جواب حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ بہت بہت شکریہ بلیغ الرحمان صاحب، آپ نے ہمیں ٹائم دیا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ آپ نے وزیر اعلیٰ پرویز لائی صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا، اور انہوں نے انکار نہیں کیا کہ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ میں اعتماد کا ووٹ نہیں لوں گا، لیکن اس دوران میں ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ایک غیر آئینی اقدام ہے۔ ہم آپ کی زبان سے سننا چاہتے ہیں کہ آپ اس کو کیسے جسٹیفائی کرتے ہیں؟ ہاں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامد میر صاحب، سب سے پہلے تو بہت خوش آمدید، آپ تشریف لائے، اور آپ کو بہت مبارکباد کیپٹل ٹاک کے 20 سال مکمل ہونے پہ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ اور یہ 20 سال میں بہت سے اچھے پروگرام آپ کے کریڈٹ پہ ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں بہت سی راہیں متعین کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ نے جو آئینی اور غیر آئینی کی بات کی، میں سمجھتا ہوں کہ میں اور میری پارٹی، ہماری تو اسٹرگل ہی آئین کی بالادستی کے لیے ہے، اور ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے کہ کسی غیر آئینی کام کا ہمارے ذریعے ہو یا ہم اس میں کسی بھی طرح سے کوئی ایڈنگ یا بیٹنگ کرتے ہوئے نظر آئیں۔ تو یہ تو 130 ہے آرٹیکل، اس کا کلاس 7 ہے جو بڑا واضح کہتا ہے کہ چیف منسٹر کو کانفیڈنس کے ووٹ کے لیے کہا جا سکتا ہے۔ اور یہ جتنے بھی لوگ آپ کو یہ کہتے نظر آئیں گے کہ غیر آئینی طور پہ کہا گیا، تو جو کورٹ میں اپیل داخل کی گئی یا جو کورٹ میں ایک درخواست جمع کرائی گئی ان کی طرف سے، تو اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ یہ غیر آئینی ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ اجلاس چل رہا تھا تو اس پہ دوسرا اجلاس کیسے بلایا جاتا ہے، یا اس میں یہ کہا گیا کہ وقت کم دیا گیا۔ تو یہ تو آئین کا اختیار ہے، اور اس میں آپ کو ایسے بھی لوگ نظر آئیں گے جو بار بار لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے اور واشگاف الفاظ میں کہہ رہے تھے کہ جی 58(2)B کی یاد تازہ ہو گئی۔ تو بھئی 58(2)B میں تو آپ پوری اسمبلی کو گھر چلتا کرتے ہیں، یہ کلاس تو اسمبلی کو بچانے کے لیے ہے۔ اسمبلی کو گھر چلتا تو عمران خان صاحب کر رہے تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ آپ بوریا بستر گول کریں اور چلیں۔ تو آپ نے جو اختیار استعمال کیا وہ آئین کے آرٹیکل 109 کے تحت 130 سب کلاس 7 جو ووٹ آف کانفیڈنس کی بات کرتا ہے۔ اچھا، اب دوسری طرف جو پنجاب اسمبلی کے جو رولز ہیں اس میں ایک آرٹیکل ہے 209A، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اگر اسپیکر کوئی رولنگ دے دے تو آپ اس کو کہیں پہ کوئی چیلنج نہیں کر سکتے۔ تو بھائی اس میں میر صاحب بڑا بنیادی سوال ہے، کیا اسپیکر آئین کے متصادم کوئی چیز کہہ سکتا ہے؟ کیا اسپیکر جو ہے وہ یوسرپ کر سکتا ہے، آپ کا اختیار سلب کر سکتا ہے کہ جو آئین آپ کو دیتا ہے؟ بالکل نہیں کر سکتا۔ گورنر بھی جو کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہے پروونس کا، اس کو بھی آئین گورن کرتا ہے، اسپیکر کو بھی آئین گورن کرتا ہے، اور ماورائے آئین کوئی بھی چیز کبھی بھی نہیں کہی جا سکتی۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ نے قومی اسمبلی میں دیکھا، جب وہاں پہ کہہ دیا گیا کہ یہ نو کانفیڈنس ہم اس لیے پلیس نہیں کریں گے کہ اس میں ہمیں سازش لگتی ہے، تو بھئی پھر پوری دنیا میں اگر آپ اپنے ہاؤس کا جس کے آپ نمائندے ہیں اس میں آپ میجورٹی لوز کر جائیں تو نو کانفیڈنس آپ پہ آ ہی نہیں سکتا، آپ کہیں جی بس مجھے سازش لگتی ہے۔ اچھا، اگر آپ کا یہ کہنا درست ہے کہ آئین کے آرٹیکل 130 کی سب کلاس 7 کے تحت آپ نے بالکل ایک آئینی قدم اٹھایا ہے، جی، تو پھر لاہور ہائی کورٹ جو ہے اس نے آپ کا جو آرڈر ہے اس کو سسپینڈ کیوں کر دیا؟ دیکھیے انہوں نے ہیلڈ ان ابینس کیا آرڈر، اس کی اگلی جو پیشی ہے وہ 11 جنوری کی ہے، اور اس میں آج ہم نے اپیل بھی جمع کرا دی ہے جو CPA فائل ہو گئی ہے سپریم کورٹ میں، اور اس میں ہم نے بالکل کچھ سوالات اٹھائے ہیں کہ کیا یہ آئین کا جو آرٹیکل ہے اس کا اختیار گورنر کو نہیں تھا، اور کیا اسپیکر جو ہے وہ اس کو اپنا کام کرنے سے کیا اس کے راستے میں رکاوٹ بن سکتا ہے جس طرح یہاں بنے، یا جس طرح جو وفاق میں آپ نے دیکھا سابقہ اور یہاں پہ بھی سابقہ گورنر نے آئینی چیزوں میں اور معاملات میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی۔ تو یہ ایک طریقہ بن گیا۔ ایک بڑا سادہ سا سوال ہے
عام پاکستانیوں کے لیے وہ سمجھنا چاہتے ہیں کہ ایک صوبے کی اسمبلی جو ہے وہ چیف منسٹر کو الیکٹ کرتی ہے جی، اس چیف منسٹر کو اسمبلی نے ہی نکالنا ہے، گورنر اس کو ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے کیسے نکال سکتا ہے؟ بالکل، اسے تو یہ آئین اس چیز کا تو احاطہ کر رہا ہے، آئین اس چیز کا خیال کر رہا ہے کہ دیکھیے چاہے کوئی پروونشل اسمبلی ہو یا نیشنل اسمبلی ہو یا سینٹ ہو، لیڈر آف دا ہاؤس جو اس کا ایگزیکٹو اتھارٹی جو ڈرا کرتا ہے وہ اس چیز سے ڈرا کرتا ہے کہ ایوان کی اکثریت اس کے ساتھ ہے، اور پوری دنیا میں ایسے معاملات ہوتے ہیں، اور اسی لیے آئین میں یہ پروویژن ڈالی جاتی ہے کہ جب ایک لیڈر آف دا ہاؤس ہے وہ اکثریت کھو چکا ہے، ایوان کا اس پہ اعتماد نہیں رہا، اور اس معاملے میں تو بہت ساری وجوہات تھیں جو میں نے لکھی تھیں. آپ کو خود پرویز الہی صاحب یہ کہتے ہوئے پائے گئے کہ 90% لوگ اسمبلیاں توڑنے کے حق میں نہیں ہیں، اور بہت سے اور ایسے معاملات ہوئے which led me to conclude یا مجھے I had reasons to believe کہ یہ اس وقت اپنی اکثریت نہیں انجوائے کر رہے. کیا یہ درست؟ میں ایک عرض کر لوں کہ اس میں جو ووٹ آف کانفیڈنس آئین اختیار دیتا ہے نا وہ یہی دیتا ہے کہ یہ ایک فلور کا ٹیسٹ ہے، تو اٹ نیڈس ٹو بی ٹیسٹڈ آن فلور. اور پھر جو پروونشل اسمبلی کا رول 22 ہے، اس کا سب کلاس 7 ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ اگر چیف منسٹر اکثریت نہ لے سکے یا وہ اکثریت لینے سے احتراز کرے، یعنی کہ وہ ووٹ ہی کنڈکٹ نہ کرائے، تو وہ لوز کر دیتا ہے رائٹ ٹو بی چیف منسٹر. لیکن چیف منسٹر نے انکار نہیں کیا. نہیں، میں اس پہ بھی آتا ہوں. تو میں صرف یہ بات آپ کو کہنے والا ہوں کہ جب یہ پروسیس ہو گیا، اسمبلیاں نہیں ٹوٹیں، اسمبلیاں ادھر ہیں، تمام ایم پی ایز ادھر ہیں. جب وہ نیا وزیر اعلیٰ چنیں گے تو اگر ان کو ان پہ اعتماد ہے تو دوبارہ چن لیں، تو اس میں کیا ایسی بات ہے؟ تو یہ آئین کا جو اختیار ہے یہ جمہوریت کی مضبوطی کے لیے، جمہوریت کے خلاف نہیں ہے. تو جہاں آپ کہہ رہے ہیں نا کہ انہوں نے انکار نہیں کیا، وہاں پہ ایک لفظ استعمال ہوتا ہے کلوژن، کلوٹ کرنا، آپس میں گٹھ جوڑ کرنا. دیکھیے ان کا فرمانا یہ ہے کہ جی اجلاس ہمارا ختم نہیں ہوا، ہم اجلاس کے اوپر اجلاس نہیں بلا سکتے. تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ اجلاس کتنے عرصے سے چل رہا ہے؟ آپ کو پتہ ہے یہ پروروگ ہی نہیں کرتے، ایڈجرن کرتے ہیں، پھر آگے کی ڈیٹ دے دیتے ہیں، پھر آگے کی ڈیٹ دے دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 5 سال تک، 4 سال تک، 1 سال تک، جب تک مدت ہے قیامت تک یا انڈیفینٹ ٹائم تک وہ اجلاس ایڈجرن ہی نہیں کرتے. تو اس کا مطلب ہے کہ آئین کا وہ اختیار جو آئین گورنر کو دے رہا ہے کہ وہ کانفیڈنس کرے، کیا اس کو یہ سلب کر لیں گے؟ تو اس طرح سے آئین کا جو اختیار ہے 130 کلاس 7 کا، اس کو سلب نہیں کیا جا سکتا. آئین جو ہے وہ ہمیشہ پریویل کرے گا، اور آئین جو ہے وہ اس کے تابع ہے، اور ان کو چاہیے تھا کہ وہ اجلاس کو ختم کر کے فوراً اس کو بلاتے اور کانفیڈنس کا ووٹ لینے کا موقع چیف منسٹر کو دیتے. لیکن ایک ریئلٹی اس وقت یہ نظر آ رہی ہے قوم کو کہ ایک اسمبلی ہے، اس کے 2 اجلاس چل رہے ہیں. تو یہ کیا اس سے آپ کو یہ نہیں لگ رہا کہ پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی اسمبلی جو ہے وہ ایک مذاق بنی ہوئی ہے؟ دیکھیے اس وقت تو ایک ہی اجلاس جو ہے وہ اسمبلی بلڈنگ میں چل رہا ہے، اپوزیشن بھی اسی میں جا رہی ہے اور گورنمنٹ بھی اسی میں جا رہی ہے. لیکن بیک ان ٹائم ایسا ہوا تھا کہ انہوں نے ایک ضد میں دوسرا اجلاس بھی جاری رکھا تھا، اور اس کے بعد پھر ریکوزیشن پہ ایک اجلاس چل رہا تھا، تو دوسرے اجلاس کو پھر اسپیکرز ممبرز کی ریکوزیشن پہ اسپیکر نے شروع کر دیا تھا. اور یہ وہ والا اجلاس ہے جو انہوں نے شروع کیا، تو اس کو ختم بھی یہ خود کر سکتے تھے، اور ختم کر کے یہ ووٹ آف کانفیڈنس لے سکتے تھے. اب جو لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ کیا، ٹھیک ہے، آپ اس کے خلاف ریویو کی پٹیشن آپ نے فائل کر دیا، لیکن جو بھی فیصلہ کیا لاہور ہائی کورٹ نے، اس کے بعد آپ کی بطور گورنر اور آپ کی پارٹی اور فیڈرل گورنمنٹ کی کریڈیبلٹی متاثر نہیں ہوئی؟ میں سمجھتا ہوں بالکل نہیں ہوئی، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارا جو آئینی حق ہے ہم نے اس کے مطابق کام کیا تھا. اس فیصلے میں کوئی ایسا بات نہیں ہے کہ اس آئینی حق کے خلاف کوئی بات آئی ہو. یہ ایک انٹرم ریلیف دیا گیا ہے، اور انٹرم ریلیف ہم نے اپنی اپیل میں اس کے حوالے سے بھی بات کی ہے کہ انٹرم ریلیف کیا اس حد تک دیا جانا کچھ، کیونکہ انٹرم ریلیف اور فل ریلیف میں کچھ فرق ہوتا ہے. لیکن اینی ہاؤ یہ ایک انٹرم ریلیف دیا گیا ہے. 11 جنوری کو اگلی اس کی نیکسٹ ہیئرنگ ہے. تو یہ کوئی مستقل فیصلہ نہیں آیا کہ جو کچھ ہوا غلط ہوا، بلکہ جو لوگوں میں یا میڈیا میں آ کر یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انکانسٹیٹیوشنل کام خدا نخواستہ کیا گیا ہے، اس کو کورٹ میں نہیں کہا انہوں نے. کورٹ میں انہوں نے کہا ہے کہ نمبر 1 وقت کم دیا گیا ہمیں، اور دوسرا یہ کہ آگے کے اجلاس کے اوپر اجلاس ہم کیسے بلاتے. اچھا، کل ایڈوکیٹ جنرل پنجاب احمد اویس صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب آسانی سے اعتماد کا ووٹ لے لیں گے.
اگر انہوں نے اعتماد کا ووٹ لے لیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ اگر ان اعتماد کا ووٹ لے سکتے تو وہ ضرور لے لیتے، لیکن نہیں لیا اب تک۔ اگر آئندہ کورٹ ان کو اجازت دیتی ہے کہ اعتماد کا بھی، وہ فیصلہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس میں کہا گیا ہے کہ 11 جنوری کو اگلی ہیئرنگ ہوگی اور چیف منسٹر اپنی مرضی سے جب چاہیں اگر اعتماد کا ووٹ لینا چاہیں تو بیچ میں لے بھی سکتے ہیں۔ تو اینی ہاؤ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بھی آئین کے تحت گورنر کا اختیار ہے کہ وہ پابند کرتا ہے چیف منسٹر کو کہ آپ نے کس دن ووٹ لینا ہے اعتماد کا۔ تو اس پہ بھی ہم نے اپیل میں درخواست کی ہے، یہ عدالتی معاملہ ہے، جو بھی فیصلہ آئے گا سر آنکھوں پہ۔ تو اعتماد کا ووٹ اگر لے لیتے ہیں تو پھر معاملہ اسی طرح چلتا رہے گا۔ تو یہی تو فلور ٹیسٹ ہوتا ہے کہ آپ آئیے اپنی کوئی یہ ڈی نوٹیفائی تو ہم نے سٹارٹ میں نہیں کر دیا نا، ہم نے تو کہا ہے کہ آئیے اعتماد کا ووٹ لیجئے، کیونکہ اس وقت معروضی حالات یہ بتا رہے ہیں کہ آپ اعتماد کھو چکے ہیں۔ ثابت کیجئے کہ آپ اعتماد رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے۔ اگر آپ کے پاس اعتماد ہے تب آپ کا حق ہے کہ آپ چیف منسٹر رہیں، اور تب آپ کا حق ہے کہ آپ بے شک اسمبلی توڑ دیں۔ لیکن اگر آپ کے پاس اکثریت کا اعتماد ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو کوئی حق نہیں ہے چیف منسٹر رہنے کا اور اسمبلی توڑنے کا۔ تو اٹس ویری سمپل حامد میر صاحب، اگر وہ اعتماد کا ووٹ لیتے ہیں یا اس دن لے لیتے تو ہی ووڈ ہیو کنٹینیوڈ، اور اس میں کوئی بھی مذائقہ نہیں تھا۔ دیٹس دا ہول اسپرٹ بیہائنڈ دس پروویژن ان دا کانسٹیٹیوشن۔ اچھا، کئی دفعہ آپ کے بیانات سے اور آپ کی پارٹی کے کچھ رہنما جو ہیں ان کے بیانات سے، خاص طور پہ رانا ثناء اللہ کے بیانات سے، یہ امپریشن ملتا ہے کہ شاید آپ گورنر راج لگانے کے بارے میں بھی سوچ رہے ہیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ گورنر راج لگانے سے پنجاب کا آئینی بحران حل ہو جائے گا؟ میں سمجھتا ہوں کہ گورنر راج جو ہے یہ کبھی بھی ایک فائدہ مند چیز نہیں ہے، اور ہم نے ہر ممکن کوشش ہوگی کہ اس نہج تک نہ پہنچا جائے۔ لیکن گورنر راج بھی آپ کو پتہ ہے کہ آئین کی ایک شک ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد جب بہت سی چیزیں کی گئیں تو اس کو پھر بھی ایک پروویژن رکھا گیا، اور بہت سوچ سمجھ کے رکھا گیا، کولیکٹیو وزڈم تھا اس میں۔ اور وہ کیوں رکھا گیا کہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں، یا امن و امان کا نقص، یا ایک آئینی بحران جس میں کوئی بھی پارٹی حکومت نہیں بنا سکتی، یا کوئی اور معاملات، تو اس کے لیے پروویژن ہے۔ میں دعاگو ہوں اور امید کرتا ہوں کہ اس کی نوبت نہ آئے، لیکن ایک ایکسٹریم میئر ہے جو کہ ایٹ ٹائمز لینا پڑتا ہے، اور آئین میں اس کی گنجائش ہے۔ تو آئین میں اگر گورنر راج کی گنجائش ہے تو پھر آئین میں اسمبلی توڑنے کی بھی گنجائش ہے، اور اگر پرویز الہی صاحب اسمبلی توڑتے ہیں تو وہ بھی آئین کے مطابق ہے، بالکل، تو پھر آپ اس کے کیوں خلاف ہیں؟ میں اس کے خلاف نہیں ہوں۔ ذاتی طور پہ ایک جمہوریت پسند ہونے کے ناطے اسمبلی توڑنے کو میں نے کبھی پسند نہیں کیا، لیکن وہ میری ذاتی رائے ہو سکتی ہے، وہ ایک پولیٹیکل ورکر کی رائے ہو سکتی ہے، لیکن اس بات سے تو کوئی انکار نہیں کہ ان کے پاس حق موجود ہے۔ تو لیکن اگر وہ اسمبلی توڑنا چاہتے ہیں اور جس ہاؤس نے ان کو وہ اختیار دیا ہے اس ہاؤس کی اکثریت نہیں توڑنا چاہتی، اور وہ چاہتی ہے کہ ہم ان کو وزیر اعلیٰ نہ رکھیں، تو میں تو صرف کہا ہے کہ اپنا ووٹ آف کانفیڈنس لے لیجئے، تاکہ اس کے بعد جی بسم اللہ آپ اگر توڑنا چاہتے ہیں تو آپ بے شک توڑ دیجئے، ان کا حق ہے، ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اچھا، اب اس میں ایک اور سوال بہت سے لوگ پوچھ رہے ہیں کہ نون لیگ آپ کی پارٹی، کیونکہ آپ نے خود کہا شروع میں کہ میری پارٹی، وہ الیکشن سے بھاگتی ہے، وہ اس لیے اسمبلیاں توڑنے کی مخالفت کر رہی ہے کہ اگر الیکشن ہو گیا تو ان کو مطلوبہ کامیابی نہیں ملے گی، اور پی ٹی آئی کو ویسی ہی کامیابی ملے گی جیسے کہ کچھ مہینے پہلے بائی الیکشن میں ملی، تو اس لیے آپ الیکشن سے ڈرتے ہیں، بھاگتے ہیں الیکشن سے۔ دیکھیے، مجھے نہیں پتا شروع میں نے کیا کہا، لیکن میرا تعلق مسلم لیگ نون سے ہی ہمیشہ رہا ہے، صرف ایک ہی پارٹی رہی ہے زندگی میں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بحیثیت گورنر میں سب پارٹیوں کا خیال بھی رکھتا ہوں۔ ہم نے پنجاب گورنمنٹ کے ساتھ بھی ایک ورکنگ ریلیشن شپ قائم کی ہے، جو پازیٹیو کام ہیں، جو بلز ہمارے پاس آتے ہیں ان کو ہم اسینٹ دیتے ہیں، جو چیف منسٹر اور یونیورسٹیز کے معاملات ہمارے پاس آتے ہیں اس کو ان ڈیو ٹائم اپروو کرتے ہیں، سوائے ان چند چیزوں کے جس پہ ہمیں یا اعتراضات ہیں اور ویلڈ اس کے ساتھ ہم ریزنز کے ساتھ اس کو وہ لیگل سپورٹ نہ ہونے کے باوجود جو پنجاب گورنمنٹ سے ملنی چاہیے ہم اس کو ریویو کر کے بہتری کی سجیشن کے ساتھ واپس کرتے ہیں۔ تو میرا فرض ہے کہ تمام چیزوں کو دیکھیں۔ باقی جو آپ نے الیکشن سے بھاگنے کی بات کی، میرا خیال ہے کہ جو کولیشن گورنمنٹ ہے ان کے پاس بڑے ویلڈ ریزنز ہیں کہ الیکشن اپنے ٹائم پہ ہونا چاہیے۔ یہ کولیشن گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے فیڈرل گورنمنٹ میں کہ وہ اپنے مرضی کے مطابق الیکشن کرائیں۔ اب خاص طور پہ فلڈز کے حالات، آپ وہاں پہ جاتے رہے ہیں، میں بھی گیا تھا پچھلے مہینے سیون شریف میں، ابھی تک پانی نہیں اترا تھا۔ چند دن پہلے پرائم منسٹر گئے تھے اور کل بھی گئے ہوئے تھے، وہاں پہ ابھی تک پانی جگہوں پہ نہیں اترا۔ وہاں پہ آپ 3.5 کروڑ لوگ ڈسپلیس ہو گئے،
تو اگر وہ فیڈرل گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کولیشن گورنمنٹ کہ ہمیں ان حالات میں لوگوں کو جب اپنی زندگی میں دوبارہ لوٹنے کے لیے مدد چاہیے اور سارے سیاسی کارکن ہر جماعت کے ان سے ووٹ مانگتے پھریں، کس منہ سے ان کے پاس جائیں گے تمام لوگ؟ ابھی ان کو بحال ہی نہیں، سارے معاشرے کا فرض ہے، پوری انسانیت کا فرض ہے، صرف ایک حکومت کا فرض نہیں ہے۔ تو اوپر سے اس وقت جتنے بھی معاشی چیلنجز ہیں اس کو بحال کرنے کے لیے چیزیں چاہیے، سینسس کے ایشوز ہیں، جو بھی ہیں، میں ان کی بہاف پہ بول نہیں رہا، لیکن میں ان کے بہاف پہ بتا رہا ہوں کہ جو میں ان کی طرف سے سنتا ہوں۔ تو فیڈرل گورنمنٹ کا نمائندہ بھی ہوتا ہے گورنر صوبے میں، تو فیڈرل گورنمنٹ کی طرف سے جو بھی اگر ایک رائے ہے تو فیڈرل گورنمنٹ کی حد تک ٹھیک ہے۔ صوبے میں اگر یہ کرائیں گے تو اس میں اگر یہ اسمبلی ڈیزالو کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے الیکشنز کی طرف جاننے کی ایک آپشن ہو سکتی ہے، جو کہ ریکوائرڈ ہوگا تو پھر جانا بھی پڑے گا۔ اور اگر پنجاب اسمبلی کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا اسمبلی بھی توڑ دی جاتی ہے اور صرف ان 2 صوبوں میں الیکشن ہو جاتا ہے، تو جب بھی آئندہ جنرل الیکشن ہوگا تو سندھ میں، بلوچستان میں اور مرکز میں تو نگران حکومت ہوگی، لیکن پنجاب اور خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ پی ٹی آئی کو فائدہ ہو جائے گا؟ دیکھیں، یہ بھی ویسے کانسٹیٹیوشن کی جو ریکوائرمنٹ ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی، اس سے متصادم ہے بات، کیونکہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا ایک نظام ان پلیس ہے وہ اسی لیے ہے کہ اوپر تمام لوگ جو ہیں وہ نیوٹرل ہوں اور اس کے تحت الیکشنز ہوں اور چیزیں ہوں، تو یہاں پہ اگر گورنمنٹ ہوگی تو یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہوگا۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ انڈیا میں تو ایسے نہیں ہوتا۔ انڈیا میں جب اوپر ان کی جو لوک سبھا کا الیکشن ہوتا ہے، یعنی کہ جو ان کی الیکٹڈ پارلیمنٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، تو نیچے بہت سی جو ان کی اسٹیٹس ہیں وہاں پہ مختلف پارٹیوں کی حکومت ہوتی ہے۔ تو دنیا کے بیشتر ممالک میں تو کیئر ٹیکر گورنمنٹس بھی نہیں ہوتی، آپ کو پتہ ہے؟ جی بالکل۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ یہاں کبھی کبھی کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوتے ہوئے بھی ہاتھ ہو جاتا ہے۔ تو لیکن اس کے ساتھ ساتھ کبھی نہیں، اکثر ہوتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیٹس دا اسپرٹ بیہائنڈ اٹ کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ اس لیے کی جائے۔ اور انڈیا میں تو وہ مختلف فیزز میں بھی الیکشنز ہوتے ہیں اور مختلف طریقوں سے ایک سسٹم ہے۔ تو بہرحال یہ ایک آرگومنٹ ضرور موجود ہے، لیکن اگین یہ تو عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ اگر ان 2 صوبوں میں الیکشنز ہوں گے تو پھر پورے ملک میں کرانا لازمی ہو جائیں گے، تو یہ ان کا خیال ہے۔ باقیوں کا خیال ہے کہ بھی نہیں ہونے چاہیے، تو میرا خیال ہے کہ سیاست اپنا راستہ خود نکالے گی اس میں سے۔ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ جب سے آپ نے چیف منسٹر سے کہا کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں، تو اس کے بعد سے پنجاب میں ایسا نظر آ رہا ہے، کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں ہے، کہ جوڑ توڑ کے پردے میں ہارس ٹریڈنگ کی نئی لہر شروع ہو چکی ہے؟ دیکھیے، چیف منسٹر کو اعتماد کا ووٹ لینے کا میں نے کیوں کہا تھا، اس میں نے کئی ریزنز بھی لکھ کے بھیجی تھی، اور سب سے بڑی بات یہ کہ لوگ جو ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہت سے لوگ اس گورنمنٹ سے خوش نہیں تھے، ان کی اپنی پارٹی کے بھی۔ صرف ایک فیصلے پہ تو، ایک بات پہ تو چیف منسٹر خود انہوں نے کہا، اور ان کی پارٹی کے کچھ لوگ آپ کو آگے ملے بھی تھے؟ نہیں، میرے پاس تو ہر پارٹی کے لوگ آتے رہتے ہیں، اور بغیر کسی بھی اس جوڑ توڑ کی تو کبھی بھی یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں ہوتی مجھ سے، اور میرے دروازے ہر کسی کے لیے کھلے ہیں۔ مجھے ان کی پارٹی کے ایک ایم پی نے بتایا تھا کہ وہ آپ کو ملے تھے تو انہوں نے بتایا تھا کہ وہ خوش نہیں ہیں۔ بالکل، یہ تو بات صحیح ہے کہ بھئی میں ان کا نام نہیں لیتا، ہاں وہ میں بھی نہیں لینا چاہوں گا، تو اس کے لیے تو مجھے کوجنٹ ریزنز ہیں، لیکن میں اس امپریشن کو ڈسپیل کرتا ہوں کہ میں کسی بھی اس طرح کے معاملے میں انوالو نہیں ہوں، لیکن ہمارے پاس گورنمنٹ سائٹ کے بھی ہوتے ہیں ملاقاتیں۔ لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے آپ پہ الزام نہیں لگایا گیا ہارس ٹریڈنگ کا، وہ تو آصف زرداری صاحب پہ الزام لگا رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ جس الزامات کی آپ بات کر رہے ہیں کہ ووٹ آف کانفیڈنس کے بعد ایک جوڑ توڑ شروع ہو چکی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ بے اطمینانی پہلے سے موجود ہے، اور اس وقت جو ہے وہ بہت سے اس کے ایک وجوہات اس وقت ان پلیس ہیں جس کی وجہ سے یہ کانفیڈنس لوز کر چکے ہیں۔ لیکن یہ میرا خیال ہے جب فلور ٹیسٹ ہوگا، دیکھیے دل کا حال تو میں نہیں بتا سکتا، تو جب فلور ٹیسٹ ہوگا، فلور آف دا پنجاب اسمبلی جب ووٹ آف کانفیڈنس ایکچولی پلیس ہوگا، اگر وہ ووٹ آف کانفیڈنس لے گئے میجورٹی کا تو اچھی بات ہے، نہیں لے سکے تو پھر وہ پروسیس جو ہے وہ چیف منسٹر گورنمنٹ کا دوبارہ شروع ہونا ہوگا۔ دیکھیں، آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر مسلم لیگ قائد اعظم جس کے 10 ایم پی ایز ہیں، ان میں سے 3 یا 4 ایم پی ایز جو ہیں وہ اگر غائب ہو جاتے ہیں، اعتماد کا ووٹ دینے والے دن وہ نہیں آتے یا وہ ڈیفیکٹ کر جاتے ہیں، تو اس سے پاکستان کی سیاست میں مزید تلخیاں پیدا ہوں گی؟
دیکھیے جب گورنمنٹس اچھا پرفارم نہ کریں تو وہ اسمبلی یا ایوان جو ان کو چنے ان سے ہم نے یہ اختیار تو لے لیا اور بہت سے ویلڈ ریزنز کی وجہ سے کولیکٹیو وزڈم کے تحت لیا کہ وہ فلور کراسنگ تو نہیں کریں گے، دوسری طرف تو نہیں جائیں گے، لیکن ان سے یہ آپ حق شاید نہ لے سکیں کہ وہ اگر کسی پہ اعتماد نہیں کرتے تو ضرور اسے اعتماد کا ووٹ دیں۔ بہرحال یہ ان کی یہ تو وقت بتائے گا کہ وہ کیا ہوتا ہے۔ دوسری بات یہ کہ دیکھیے کاف لیگ جو ہے اس کے سربراہ چوہدری شجاعت صاحب ہیں، اور پارلیمانی پارٹی جو ہے اس کا فیصلہ کچھ اور ہے، سربراہ کا فیصلہ کچھ اور ہے۔ اسی پرنسپل کے تحت یہاں پہ اور پورے پاکستان میں نیشنل اسمبلی میں دوسرے صوبوں میں ہوتا ہے، کوئی پارٹیز ہیں جن کا 1 ممبر ہے، 2 ممبر ہے، تو اس کا مطلب ہے اب وہ 2013 سے 18 جماعت اسلامی کا صرف 1 ممبر تھا پروونشل اسمبلی میں، تو اگر وہ 1 ممبر جو ہیں وہ چاہیں کہ میں اپنے پارٹی لیڈر جنہوں نے مجھے جتوایا اس جگہ تک پہنچایا اس کی بجائے میں اپنی مرضی کے یہاں فیصلے کروں تو پھر ٹھیک ہے، تو وہ پارٹی لائلٹی جو ہے وہ بہت اہم ہے۔ اور بہرحال یہ کوشچن ہے، یہ عدالت میں چونکہ معاملہ ہے تو اس میں عدالت جو بھی فیصلہ کرے گی سر آنکھوں پہ، لیکن یہ بھی ایک بہت اہم بات ہے کہ پارٹی لیڈرشپ پارٹی رجسٹرڈ ہے شجاعت صاحب کے نام پہ، اور ان کے لوگ جو ہیں وہ اس وقت کچھ اور فیصلہ یہ سوال میں نے آپ سے اس لیے کیا ہے کہ شاید آپ کو یاد ہو کہ 2018 میں الیکشن کے بعد پنجاب میں جو سب سے بڑی اکثریتی جماعت تھی وہ مسلم لیگ نون تھی، لیکن اس وقت حالات و واقعات ایسے تھے کہ اکثریتی جماعت جو ہے اس کو پنجاب میں حکومت نہیں بنانے دی گئی، اور پی ٹی آئی نے کچھ آزاد ارکان کے ساتھ مل کے حکومت بنائی، اور کچھ آپ کے بھی لوگ جو ہیں آپ کی پارٹی کے بھی دوسری طرف چلے گئے تھے، تو اس وقت ہم نے کہا یہ غلط ہو رہا ہے، ہارس ٹریڈنگ ہو رہی ہے۔ تو اب اگر یہی صورتحال 2022 دسمبر میں پھر نظر آ رہی ہے کہ 2018 کی صورتحال رپیٹ ہو رہی ہے، کردار بدل گئے ہیں، تو آپ اگر میری جگہ پہ ہوں تو آپ حمایت تو نہیں کریں گے اس کی؟ دیکھیے 2 مختلف باتیں ہیں، ایک یہ ہے کہ اس وقت سب سے بڑی جماعت تو مسلم لیگ نون تھی لیکن سمپل میجورٹی نہیں تھی مسلم لیگ نون کے پاس، اور یہی سچویشن تھی 2013 میں خیبر پختونخوا اسمبلی کی، جہاں پہ بڑی جماعت پی ٹی آئی تھی لیکن ان کے پاس میجورٹی نہیں تھی، لیکن اس کے لیے میاں نواز شریف جیسا لیڈر اس وقت پرائم منسٹر جب بنے تو انہوں نے یہ کہا کہ پولیٹیکل اور ڈیموکریٹک نارمز میں چونکہ یہ سب سے بڑی جماعت ہے تو پہلے اس کو موقع دینا چاہیے حکومت بنانے کا، اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ جوڑ توڑ تو کہیں بھی نہیں کر رہے، لوگوں کو اکٹھا نہیں کر رہے، اور اس کو پہلی آپشن دے رہے ہیں، تو پھر وہ ان کی حکومت آئی خیبر پختونخوا میں۔ لیکن پنجاب میں ایسا نہیں تھا، پنجاب میں بڑی جماعت ہونے کے پاس سمپل میجورٹی اگرچہ نہیں تھی لیکن سب سے بڑی جماعت تھی پنجاب اسمبلی میں، اس کے باوجود یہاں پہ ان کو موقع نہیں دیا گیا، اور باقی سب کو جو کچھ آزاد اراکین تھے، کچھ تھے جن کا ٹلٹ بھی اگر پی ایم ایل این کی طرف تھا تو ان کو، اور اب تو بہت سی باتیں کھل کے سامنے آ چکی ہیں کہ کس طرح طریقوں سے پی ٹی آئی کی مدد کی گئی تھی، تو وہ مدد کر کے ان کو بنا دیا گیا۔ لیکن جو اصل جوڑ توڑ ہے جو کہ غیر آئینی ہے وہ آتا ہے جب فلور کراسنگ ہوتی ہے یا آپ کے جو اپنی پارٹی کے ٹکٹ پہ فلور کراسنگ کے آپ خلاف ہیں؟ میں بالکل خلاف ہوں فلور کراسنگ، اور فلور کراسنگ نہیں ہونی چاہیے؟ فلور کراسنگ نہیں ہونی چاہیے۔ تو اگر کوئی کاف لیگ کا ایم پی اے فلور کراسنگ کرے تو غلط ہوگا؟ دیکھیے کاف لیگ جو ہے اس میں ان کو تو پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ انہوں نے اپنی پارٹی جو ہے وہ پارٹی لیڈر کے ساتھ رکھنی ہے یا اپنی مرضی سے چلنا ہے، تو بہرحال اگر وہ کوئی ایسا کولیکٹیو فیصلہ کرتے ہیں تو وہ آئینی ہوگا ان کا۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب کے ساتھ ہماری گفتگو جاری ہے، یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے۔ گورنر صاحب یہ بتائیے کہ جب سے پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے ہیں تو ان کی کارکردگی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کون سا کام بہت اچھا کیا ہے؟ دیکھیے ان کے اچھے کاموں میں میرا خیال ہے کہ بہت سوچنا نہیں پڑ گیا آپ کو؟ کچھ اچھے دینی کام بھی ہیں، اچھا، اور ابھی حال ہی میں بھی کچھ بل ابھی پاس ہوئے ہیں جس کو میں نے کل ریویو کرنا ہے، اس کو بھی دیکھنا ہے، اور بہرحال کچھ چیزیں بہتری کی طرف کی جا رہی ہیں، لیکن بہت سی کمیاں بھی ہیں، اور صوبے کے اندر لا اینڈ آرڈر سچویشن جو ہے وہ بہت ورثم ہے، کرائم ریٹ زیادہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ پچھلے 4 سال جو ہیں وہ بھی بہت ورثم تھے، اور پی ٹی آئی کی ابھی بھی حکومت ہے، اور وزیر اعلیٰ نے خود کہا کہ 4 سال جو تھے پچھلے وہ بزدار حکومت میں ضائع ہو گئے، ٹوٹلی ان ایکسپیرینسڈ جو ہیں وہ گزرے ہیں،
تو بہرحال اس وقت بہت سے تو اس سے آپ اتفاق کرتے ہیں؟ بہت سے پریشان کن جو ہے وہ بزدار صاحب کے وہ بارے باتیں میں جو ہیں، پرویز لائی صاحب نے کہا ہے آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میں اس سے بھی اتفاق کرتا ہوں، اور موجودہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ بہتری جو ہے وہ ہونی چاہیے تھی، ہم اس بہتری کی نہج میں بھی نہیں پہنچے۔ تو پرویز لائی صاحب کی کارکردگی میں کوئی ایسی چیز ہے جس سے کہ آپ مطمئن نہیں ہیں؟ وہ اوور آل پرفارمنس جو ہے وہ ہیلتھ میں، ایجوکیشن میں اور گڈ گورننس میں اس سے بہت بہتر ہونی چاہیے تھی۔ دیکھیے اب پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ احتجاج ہوئے تھے پی ٹی آئی کے، جس میں مختلف چوکوں پہ چند لوگ، 10 سے 15 لوگ، کہیں پہ 4 لوگ، کہیں پہ 25 لوگ، کہیں پہ 50 لوگ، انہوں نے لوگوں کی زندگی اجیرن کر دی تھی۔ اور آپ نے وہ تصویریں بھی میڈیا پہ دیکھی ہوں گی جس پہ آ کے ایمبولینس والا پلیٹ کر رہا ہے کہ ہم نے ایمرجنسی میں پہنچنا ہے، اور ایک سابقہ وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں کہ راول پنڈی میں کھڑے ہو کے کہ جی ہمیں بھی ایمرجنسی ہے اور ہم نہیں آپ کو جانے دیتے۔ یہاں پہ پلوں کے اوپر 4 6 10 15 لوگ جو ہیں، اور پولیس ان کو بلکہ پروٹیکٹ کر رہی ہے۔ موٹر ویز کے ایگزٹ اور انٹری پوائنٹس پہ 2 4 لوگوں نے مل کے گاڑیاں کھڑی کر کے، اور پولیس وہاں پروٹیکٹ کرتی نظر آ رہی ہے، اور پتہ یہ لگ رہا ہے کہ ان کو اپنے فرائض سے روکا گیا ہے، اور کہا گیا کہ چاہے 2 لوگوں کوئی چند لوگوں کا جتھا جو گورنر ہاؤس، میں تو یہاں چند دن کے لیے ہوں، یہ تو صدیوں سے یہ عمارت قائم ہے، 1590 میں اس کا پہلا حصہ قائم ہوا تھا، اور ہمارے پاکستان کا ایک تاریخی ورثہ ہے، تو ہماری تو نہ زندگیوں کا پتہ نہ عہدوں کا پتہ، تو لیکن اس کے اوپر جو حملہ کیا گیا، دروازہ گیٹ توڑنے کی کوشش کی گئی، آگ لگانے کی کوشش کی گئی، اوپر چڑھ کے پھلانگنے، پولیس خاموش تماشائی بنی ہوئی تھی۔ تو ہر جگہ پہ لوگوں کے جان مال، تو وہ بہت بڑا فیلئر تھا پنجاب گورنمنٹ کا کہ اس میں نہ صرف یہ کہ لوگوں کے جان مال پروٹیکٹ کرنے میں ناکام تھی، بلکہ جو تکالیف تھیں لوگوں کی اس میں ان کو ختم کرنے میں، تو وہ ایک بہت ہی ورثم پوائنٹ ہے۔ جب گورنر ہاؤس پہ حملہ ہوا جی، تو کیا پنجاب حکومت کی کسی شخصیت نے آپ کو فون کر کے کوئی معذرت وغیرہ کی؟ نہیں، کسی نے نہیں کی، اور اس دن جو ہے وہ بالکل ہم یہاں پہ کلولیس تھے، اور میرے علاوہ اور یہاں پہ بہت سے اسٹاف کی رہائش ہے، لوگ رہتے ہیں، فیملیز ہیں، سکولز ہیں، ڈسپنسری ہے، سب لوگوں نے بہت انسیکیور فیل کیا، اور اس وقت ایک بالکل ہیلپ لیس سی سچویشن تھی، تو جو کہ مناسب بات نہیں۔ یہ بتائیں کہ جب صوبے کے گورنر اور چیف منسٹر کے درمیان ورکنگ ریلیشن شپ نہ ہو بلکہ تناؤ اور تصادم کی صورتحال ہو، تو پورے صوبے کی جو انتظامی مشینری ہے وہ بیٹھ نہیں جاتی؟ دیکھیے یہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم نے کبھی بھی تصادم والی صورتحال پیدا نہیں ہونے دی۔ سابقہ گورنر کے جو عمل تھے اس کے برعکس ہم نے یہاں پہ کیبنٹ کی اوتھ بھی ہم نے یہاں پہ کی، حالانکہ وہ بالکل انکاری تھے ہر طرح سے، انہوں نے نہیں ایڈمنسٹر کیا تھا، اور یہاں پہ ہم نے اس کے بعد جو سبسیکوینٹ منسٹرز بنتے رہے ہیں ان کی اوتھس بھی ہم نے ایڈمنسٹر کی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ 95% سے بھی زیادہ جو بزنس چیف منسٹر کی طرف سے آتا ہے ہم اس کو عوام کے بہترین مفاد میں جلدی نکالتے ہیں، اگر کہیں ضرورت پڑے تو میں ان سے بات بھی کر لیتا ہوں یا وہ مجھ سے بات بھی کر لیتے ہیں، تو اس میں ورکنگ ریلیشن شپ کا اس طرح سے فقدان نہیں ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ عوامی فلاح کی طرف ہو اور عوامی بھلائی اور فلاح کی طرف ہم چلیں، لیکن جو پنجاب اسمبلی سے بھی بل آتے ہیں اس میں جو یونیورسٹیوں پہ یونیورسٹیز پرائیویٹ سیکٹر میں جس طرح پنجاب میں بنائی جا رہی ہیں اور اس میں قوانین کی اور رولز کی دھجیاں بکھیر کے، تو ہم اس کے ساتھ ان کی میں نے کبھی توثیق نہیں کی، لیکن اس کے علاوہ جتنے بھی پازیٹیو بل آتے ہیں، اور بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو ہم بڑی محنت سے اور کریزی سے ان کو پوائنٹ کر کے پھر دوبارہ بھیجتے ہیں، لیکن اب اس میں تفصیل میں جانے کا وقت نہیں ہے۔ لیکن ایک سوال بڑا اہم ہے کہ جو پچھلے دنوں جو آپ نے چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کیا، تو اس کا جو نوٹیفیکیشن جاری کرنے میں جتنے بھی بیوروکریٹ انوالو تھے ان میں سے کئی بیوروکریٹ جو ان کے خلاف کارروائی ہو گئی ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا وہ کیونکہ سرکاری ملازمین ہیں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ میرا خیال ہے کہ کارروائی میرے علم میں تو ابھی تک نہیں آئی کوئی ایسی کارروائی، اگر کارروائی ہوئی ہے تو میں اس کی مذمت کرتا ہوں، کیونکہ ایک ڈپٹی سیکرٹری معطل ہو گئے ہیں، چیف سیکرٹری صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے جی کہ ان کو پریشرائز کیا گیا تھا، اب کس نے کیا تھا مختلف دعوے سامنے آ رہے ہیں، فواد چودھری صاحب کہتے ہیں رانا ثناء اللہ صاحب گھس گئے تھے ان کے پاس۔ میرا خیال ہے کہ چیف سیکرٹری صاحب کو
جب گورنر کا آرڈر مل جائے تو ان کو یہ کنفرم کرنا تو ضروری ہے کہ واقعی آرڈر گورنر سے آیا یا نہیں، لیکن اس سے بیونڈ جائیں کیونکہ یہ آئینی کام ہے۔ انہوں نے جو ایک لیگل اوپینین لی، ہاں لیگل اوپینین لی، کچھ ٹائم لگایا اور اس ٹائم کے بعد پھر رات گئی، کیونکہ ہم نے تو 4 بجے کے بعد یہ بھیج دی تھی ڈی نوٹیفائی کرنے کی ایڈوائس، اور آرڈر بھیج دیا تھا، اور اس آرڈر پہ آپ نے دیکھا کہ رات کو دیر گئے تھا، اتنی دیر نہیں ہونی آپ کے چاہیے علم میں تھی۔ نہیں ہے کہ ایک ڈپٹی سیکرٹری کو انہوں نے معطل کر دیا ہے؟ میرے علم میں ابھی تک نہیں دیا گیا۔ اچھا، تو اب وہ جو ڈپٹی سیکرٹری ہے، لیکن اگر آرڈر چیف سیکرٹری نے کیا تو ڈپٹی سیکرٹری کو کیوں معطل کیا گیا؟ تو لیکن یہ تو اب مجھے نہیں پتا۔ تو یہ پھر آپ کا صوبہ ہے، اس میں آپ اس کے کانسٹیٹیوشنل ہیڈ ہیں، تو سب سے بڑے صوبے میں یہ سب ہو رہا ہے؟ بہرحال اس کو میرے علم میں نہیں ہے، اگر آئے گا تو ضرور اس کو دیکھیں گے۔ اچھا، تو یہاں پہ ایک بریک لیتے ہیں، کیونکہ جو گورنر ہوتا ہے وہ صوبے کی بہت سی یونیورسٹیوں کا چانسلر بھی ہوتا ہے، اور ابھی انہوں نے اپنی گفتگو میں یونیورسٹیوں کا ذکر کیا ہے کہ یونیورسٹیوں پہ یونیورسٹیاں بن رہی ہیں۔ یہ ایک بڑی اہم صورتحال ہے، اس پہ بات کرتے ہیں وقفے کے بعد۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ گورنر صاحب، یہ بتائیں کہ جو ابھی آپ نے وقفے سے پہلے ذکر کیا کہ یونیورسٹیوں پہ یونیورسٹیاں بن رہی ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک یونیورسٹی ہے تو اس کے اندر ایک اور یونیورسٹی بن رہی ہے؟ نہیں، بات یہ ہے کہ پرائیویٹ ممبر بل کے ذریعے، ہاں، اور کورم بھی پورا نہیں ہوتا، کورم پوائنٹ آؤٹ کیے بار بار کیا جاتا ہے تو اس کو پرواہ نہیں کی جاتی پنجاب اسمبلی میں، اور بل پاس کر لیا جاتا ہے۔ جبکہ ہمیشہ سے طریقہ کار یہ رہا ہے کہ یا تو گورنمنٹ کے ذریعے قانون سازی آتی ہے اگر پرائیویٹ سیکٹر کی ہو تب بھی، اور اگر پرائیویٹ سیکٹر کی کوئی پرائیویٹ ممبر اگر کوئی ایسا بل پیش کرتا ہے تو وہ پھر ریفر ہوتا ہے ہائر ایجوکیشن کمیشن آف پنجاب کے پاس، پھر ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اس کو تھورولی ایگزامن کرتا ہے، پھر وہ وہاں سے راؤٹ ہو کے لیگل اوپینینز وغیرہ سب آ کے پھر آتی ہے، اور پھر اسٹینڈنگ کمیٹی جو ہے وہ اس کو دیکھتی ہے کہ کیا یہ تقاضے پورے کرتی ہے۔ لیکن ان سب کے بغیر وہاں پہ رولز کو ریلیکس کر کے یا فوری بس اسمبلی جو ہے اس کو بل کو پاس کرتی ہے اور توثیق کے لیے ادھر بھیجتے ہیں۔ میں جب اس میں اعتراضات بھیجتا ہوں کہ اس میں یہ سب کچھ نہیں ہوا تو وہ دوبارہ 15 دن کے بعد اس کو اسمبلی میں پیش کر کے دوبارہ میرے پاس بھیجتے ہیں۔ میں تب بھی اسینڈ نہیں دیتا تو 10 دن کے بعد وہ خود بخود قانون بن جاتا ہے، اور وہ بہت سی یونیورسٹیوں کے چارٹر ایشو ہوئے ہیں اس دوران، جو پچھلے کچھ عرصے سے یہ طریقہ جاری ہے۔ اور پھر اس میں ایک اور اہم بات ہے کہ ہمیشہ سے طریقہ کار یہ رہا تھا کہ جو بھی قانون سازی ہوتی ہے وہ اسمبلی سے پہلے جاتی ہے گورنمنٹ کے پاس، اور گورنمنٹ سے تھرو چیف سیکریٹری پراپر روٹ سے ہمارے پاس تمام لیگل اوپینینز کے ساتھ گورنر کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ انہوں نے اس کو بھی ختم کر دیا، اور اس کے بجائے پنجاب اسمبلی سے قانون سازی ہوتی ہے، ڈائریکٹ گورنر کے پاس آتی ہے کہ آپ اس کی اسنٹ دے دیں۔ تو ہمیں اس میں وہ معاونت تمام شعبوں کی اور منسٹریز کی اور سیکریٹریٹ کی حاصل نہیں رہتی جو کہ حق ہے، لیکن ہم اپنے طور پہ کوشش کر کے اس کی پھر بھی ارکریزی سے مطالعہ کرتے ہیں۔ جو یونیورسٹیز ہیں ان کے معاملات تو بہت ہی گمبھیر ہیں۔ کچھ بڑی یونیورسٹیز کے وائس چانسلر کی کارکردگی سے آپ مطمئن ہیں؟ دیکھیے، وہ یونیورسٹیز کے وائس چانسلر جو ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کا اشارہ کسی خاص طرف ہے، لیکن دیر از آلویز روم فار امپرومنٹ، اور اس میں بہت بہتری کی گنجائش ہمیشہ رہتی ہے۔ اور وائس چانسلرز کے ساتھ مل کے میں نے جیسے یہ ذمہ داری لی تھی، کیونکہ پنجاب سب سے بڑا صوبہ ہونے کی حیثیت سے اس وقت کوئی 80 کے قریب فنکشنل یونیورسٹیز ہیں یہاں پہ پرائیویٹ اور پبلک سیکٹر میں، تو وائس چانسلر کو اکٹھا کر کے ہم نے کنسورشیا بنایا ہے کلائمیٹ چینج پہ، ویمن امپاورمنٹ ایجوکیشن پہ، ہیلتھ پہ، ہم نے ڈرگز اینڈ نارکوٹکس کنٹرول۔ تو اس کا مطلب ہے گورنر ابھی بھی کافی کچھ کر سکتا ہے؟ بالکل، بہت کام کیے جا سکتے ہیں۔ ایک تو میں نے آپ سے جو عرض کیا کہ ہمارے پاس اسینٹ کے لیے بلز آتے ہیں، ان کا ریویو کرنا، یہ تو یونیورسٹیز کا معاملہ تو چلیں ایک بہت الگ طرف چلا گیا۔ بہت سے ایسے قوانین جو حکومتیں نیک نیتی سے بھی بناتی ہیں، اس میں بھی کئی سکم رہ جاتے ہیں، یا قانونی یا اس میں بہت بہتری کی گنجائش ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ ہمارے پاس ایک قانون آیا جس میں تھا کہ چیف منسٹر اس طرح کی ایک باڈی بنائیں گے، لیکن اس میں جو ممبرز کی کانسٹیٹیوشن تھی اس میں کسی عورت کا کوئی ذکر نہیں تھا، تو ہم نے ان کو واپس بھیجا کہ قانون ایک موجود ہے پنجاب میں جو ریکوائر کرتا ہے، جس کی تقاضا ہے کہ ایک فیئر ریپرزنٹیشن آف ویمن ایکٹ کے کم از کم ایک خاتون ممبر ہونی چاہیے۔ خیر انہوں نے پھر بھی اس کو قانون میں نہیں ڈالا اور اس کو ایسے ہی پاس کر دیا۔ تو اسی طرح ایک ہمارے پاس قانون آیا جس میں جنگلات کا تھا کہ اگر پہلے کوئی اپنی پینلٹی جو ہے وہ اس پہ ریفیوز کر دے پے کرنا تو اس پہ مزید پینلٹی لگائی جا سکتی ہے۔ تو ہم نے کہا کہ مزید پینلٹی بھی لگانی ہے تو ریفیوز کرنا قانونی زبان ٹھیک نہیں ہے، آپ کہیں
کہ اگر وہ فیل کر دے یا وہ انکار کرنے کی بجائے اگر وہ نہیں پے کر سکا تو چھوٹی چیزوں سے لے کے بڑی چیزیں تک جو قانونی تقاضے ہیں اس پہ یہ ایک گورنر کا یہ بھی کردار ہے. اور پھر دیکھیے دیر از اے وزڈم ان اٹ کہ یہ جو ایک 2 ڈاک خانے بنائے گئے ہیں کہ وزیر اعلیٰ جو بھی کام کرے ان دا نیم آف گورنر کیا جاتا ہے, اور اس میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو گورنر کو بھیجی جاتی ہیں اس کی اپروول کے لیے. تو ان ڈوئنگ سو ہم کچھ سمریز ایسی ہوتی ہیں جس میں ہمیں خرابیاں نظر آتی ہیں, ہم یہاں سے بیٹھ کے دیکھتے ہیں, اور اس میں گورنمنٹس فائر فائٹنگ پہ مصروف ہوتی ہیں. تو یہ اس کے علاوہ گورنر چانسلر بھی ہوتا ہے یونیورسٹیز کا, تو یونیورسٹیز میں بھی ایگزیکٹو اتھارٹی چیف منسٹر کے پاس ہے. ڈین کی اپوائنٹمنٹ اور چھٹی اور وی سی کی اپوائنٹمنٹ اور اسٹیچوٹری پوسٹ ایڈوائس وہیں سے آتی ہے. ایک سوال بڑا ضروری ہے, اور وہ سوال جو ہے میں نے آخر میں رکھا ہوا کرنے کے لیے, جب آپ نے چیف منسٹر کو ڈی نوٹیفائی کیا تو خیر عدالت نے اس کو سسپینڈ کر دیا, تو بہت سے جو آپ کے جو مخالفین ہیں انہوں نے کہا کہ اگر گورنر صاحب چیف منسٹر کو ہٹا سکتے ہیں تو پریزیڈنٹ آف پاکستان گورنر کو بھی ہٹا سکتا ہے, تو کیا پریزیڈنٹ آپ کو ہٹا سکتے ہیں؟ ہمیں سب آپ خود سمجھدار ہیں, آئین کو سمجھتے ہیں. آئین میں کوئی شوقیہ گورنر کا اختیار نہیں ہوتا کہ کھڑے کھڑے کسی کو ہٹا دے. گورنر نے کہا ہے کہ آپ اعتماد کا ووٹ لیں, اور جب چیف منسٹر یا نہ لے سکیں یا لینے سے اعتراض کریں, ان دونوں صورتوں میں وہ گورنر کو ڈی نوٹیفائی کرنے, گورنر جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو ڈی نوٹیفائی رول 22(7) کے تحت کرنے کا پابند ہے, اور کوئی ایسا قانون یا وہ نہیں ہے کہ پریزیڈنٹ اپنی مرضی سے گورنر کو ہٹا سکے. درست ہوگا کہ جس طرح چیف منسٹر کی ایڈوائز گورنر پہ بائنڈنگ ہے, اسی طرح پرائم منسٹر کی ایڈوائز جو ہے وہ پریزیڈنٹ پہ بائنڈنگ ہے, اور اگر پرائم منسٹر نہیں کہتا گورنر کو ہٹانے کے لیے تو پریزیڈنٹ نہیں ہٹا سکتا؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. تو بات ختم ہوگی. جی, تو آپ کو کوئی نہیں ہٹا سکتا؟ اگر پرائم منسٹر چاہیں تو فوری تبدیل کر سکتے. پرائم منسٹر ہٹا سکتا ہے؟ جی بالکل, پریزیڈنٹ نہیں ہٹا سکتا. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی ایسی پروویژن نہیں ہے. بہت بہت شکریہ گورنر پنجاب, آپ نے ہمیں ٹائم دیا, بہت بہت شکریہ. ایک بار پھر بہت شکریہ, اور بہت خوشی ہوئی کہ آپ تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ.